العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 54 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر: ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترک بغالب الراء يصير مؤولا وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ. ومثاله في الحكميات ما قلنا اذا اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد وذلك بطريق التاويل ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذكرنا. عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں مؤول کی تعریف، مؤول کا حکم اور اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. مؤول کی تعریف سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ آپ لوگ غالب رائے کو سمجھ لیں. غالب رائے کا دوسرا نام ظن غالب ہے، اور غالب رائے اور ظن غالب زیادہ تر حاصل ہوتا ہے خبر واحد سے، قیاس سے، یا نفس صیغہ میں غور و فکر کرنے سے، کلام کے سیاق و سباق میں غور و فکر کرنے سے، اور عرف اور رواج کی بنا پر بھی ظن غالب، غالب رائے حاصل ہوتا ہے. عزیز طلبہ، اب مشترک کی تعریف سمجھیے. ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترک بغالب الراء يصير مؤولا. مشترک کے کئی معانی میں سے کوئی معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو وہ مشترک مؤول بن جاتا ہے. وہ غالب رائے خبر واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے حاصل ہو یا دوسرے قرائن سے حاصل ہو، معنی کی اس ترجیح کی وجہ سے وہ مشترک مؤول بن جاتا ہے. عزیز طلبہ، مشترک کے کئی معنی میں سے جب کوئی ایک معنی غالب رائے کے ذریعے مراد ہو کر متعین ہو جائے تو وہ مؤول بن جاتا ہے. تو گویا کہ مؤول مشترک ہی سے بنتا ہے. عزیز طلبہ، اب مؤول کا حکم سنیے. مؤول کا حکم صاحب کتاب نے وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطا سے بیان کیا. مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ. غلطی کا احتمال اس لیے ہوتا ہے کہ مجتہد مشترک کے ایک معنی کو ترجیح کسی دلیل کے ساتھ اپنے اجتہاد سے دے گا، اور اجتہاد میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المجتہد یخطئ و یصیب. لیکن غلطی کے احتمال کے باوجود کتاب اللہ کے مؤول پر عمل کرنا واجب ہے. عزیز طلبہ، ومثالہ فی الحکمیات سے صاحب کتاب مؤول کی مثال بیان کر رہے ہیں. صاحب کتاب نے کہا کہ احکام شرعیہ میں مؤول کی مثال یہ بیان فرمائی کہ کسی آدمی نے دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا اور اس میں ثمن کو مطلق چھوڑ دیا، کوئی تعین نہیں کی، جبکہ اس شہر میں مختلف سکے استعمال ہوتے ہو تو ثمن اس شہر کے مروجہ سکوں کے مطابق ادا کیا جائے گا.
بشرطے کہ مختلف سکوں کی مالیت برابر ہو، ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو۔ مثلا دہلی میں کسی آدمی نے بیع کی اور کہا کہ میں یہ موبائل 1000 روپے میں خرید رہا ہوں، میں اس موبائل کے 1000 روپے ادا کروں گا۔ اور فرض کرے دہلی میں ہندوستانی روپیہ بھی چلتا ہے، نیپالی روپیہ بھی چلتا ہے اور پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے۔ تینوں روپیہ استعمال کیا جاتا ہے دہلی کے اندر، اور ان سب کی مالیت برابر ہے۔ تو اس بیع میں مشتری ہندوستانی روپے سے ثمن کے 1000 روپے ادا کرے گا، کیونکہ ہندوستانی روپیہ ہی دہلی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ہندوستانی روپے سے ثمن ادا کرنے کا حکم بطور تعویل کے ہے، کیونکہ روپے کا لفظ مختلف ملکوں کے سکوں میں مشترک تھا۔ قیاس اور غالب رائے سے سب سے زیادہ رائج ہونے کی وجہ سے ہندوستانی روپے کو دوسرے ملک کے روپے پر ترجیح دی گئی۔ لیکن فرض کرے اگر دہلی میں مختلف ملکوں کے روپے برابر استعمال ہوتے ہو اور ان کی مالیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو، تو پھر سرے سے بیع ہی فاسد ہو جائے گی۔ مصنف رحمہ اللہ نے لما ذکرنا کہہ کر اس کی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم ذکر کر چکے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ سارے ملکوں کے روپے کو جمع کر کے اس سے ثمن تو ادا نہیں کر سکتے کہ یہ محال ہے، اور کسی ایک ملک کے روپے کو دوسرے ملک کے روپے پر ترجیح نہیں دے سکتے کہ ترجیح کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ہاں الا یہ کہ مشتری نے کسی ایک ملک کے روپے کو بیان کر دیا ہو کہ میں فلاں ملک کا روپیہ دے دوں گا، تو پھر بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ مشتری کے بیان کر دینے سے ثمن کی وہ جہالت ختم ہو گئی جو جھگڑے کا سبب تھی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرائے یصیر مؤولا، پھر جب مشترک کے کئی معنی میں سے کوئی معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے تو یصیر مؤولا، وہ مؤول بن جاتا ہے۔ ثم اذا ترجح، پھر جب بعض وجوہ المشترک، مشترک کا کوئی معنی بغالب الرائے، غالب گمان، دلیل ظنی سے راجح ہو جائے، ترجح راجح ہو جائے، یصیر مؤولا، تو وہ مشترک مؤول بن جاتا ہے۔ پھر جب مشترک کا کوئی معنی غالب رائے، ظن غالب، دلیل ظنی سے راجح ہو جائے تو یصیر مؤولا، تو وہ مشترک مؤول بن جاتا ہے۔ وحکم المؤول وجوب العمل به، اور مؤول کا حکم، وحکم المؤول، اور مؤول کا حکم، وجوب العمل به مع احتمال الخطا، غلطی کا احتمال ہونے کے ساتھ اس پر عمل کا واجب ہونا ہے۔ ومثالہ، اور اس کی مثال، فی الحکمیات، احکام شرعیہ میں، ما قلنا، وہ مسئلہ ہے جو ہم احناف بیان کرتے ہیں، اور
معول کی مثال احکام شرعیہ میں وہ مسئلہ ہے جو ہم احناف بیان کرتے ہیں، اذا اطلقت ثمنا، کہ جب بیع میں، اذا اطلقت ثمنا فی البیع، کہ جب بیع میں ثمن کو مطلق رکھے، جب مشتری بیع میں ثمن کو مطلق ذکر کرے، اذا اطلق الثمن فی البیع، جب مشتری ثمن کو بیع میں مطلق ذکر کرے یعنی صفت کے بغیر ذکر کرے، کان علی غالب نقد البلد، تو اس شہر میں زیادہ رائج سکوں پر محمول ہوگا۔ جب کوئی مشتری بیع میں ثمن کو مطلق رکھے تو شہر کے سکہ رائج الوقت پر محمول ہوگا۔ وذالک، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہوگا، وذالک بطریق التعویل، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہوگا۔ ولو کانت النقود مختلفۃ، اور اگر نقود شہر میں، اور اگر نقود شہر کے اندر مالیت میں مختلف ہو اور رواج میں برابر ہو تو فسد البیع، بیع فاسد ہوگی۔ ولو کانت النقود، اور اگر نقود سکے شہر کے اندر مالیت میں مختلف ہو اور رواج میں برابر ہو تو بیع فاسد ہو جائے گی، لما ذکرنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی۔ دلیل نیچے لکھی ہوئی ہے، من استحالۃ الجمع و عدم الرجحان۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوگے۔ عزیز طلبہ، غلبہ ظن کے ذریعے مشترک کے متعدد معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا کا نام تعویل ہے، خواہ یہ غلبہ ظن خبر واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے یا عرف و رواج کی بنا پر حاصل ہو۔ اور جب غلبہ ظن کی وجہ سے لفظ مشترک کے متعدد معانی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے تو وہی مشترک معول کہلاتا ہے۔ گویا مشترک اسی وقت تک مشترک ہے جب تک اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح اور اس کا مراد ہونا کسی دلیل یا قرینے سے متعین نہیں ہو جاتا ہے۔ اور جب معول میں ایک معنی کو ترجیح غلبہ ظن یا دلیل ظنی سے حاصل ہوتی ہے جس میں خطا کا احتمال ہے تو معول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کا احتمال ہونے کے ساتھ اس پر عمل واجب ہے۔ معول پر عمل کی مثال عزیز طلبہ یہ ہے کہ کسی ملک میں ایک ہی نام سے مختلف مالیت کے سکے رائج ہو، لیکن ان میں سے کسی ایک سکے کا رواج اور چلن زیادہ ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے ملک میں چاندی کا روپیہ بھی چلتا ہے اور کاغذ کا بھی، مگر کاغذ کے روپے کا چلن اور رواج زیادہ ہے، تو جس وقت بیع کے اندر ثمن مطلق روپیے کو قرار دیا جائے، یعنی اس کی مقدار تو ذکر کر دی جائے مگر صفت نہ ذکر کی جائے کہ چاندی کا یا کاغذ کا۔ مثلا یوں کہے کہ میں نے تم سے یہ چیز ایک قلم 10 روپے میں خریدی، تو کاغذ کے روپے کا زیادہ رواج ہونے کی وجہ سے اسی کا غالب گمان ہوگا، اور غالب گمان کی وجہ سے وہی مراد ہوگا، اور مشتری پر کاغذ ہی کا روپیہ دینا واجب ہوگا۔ اور لفظ روپیہ جو چاندی اور کاغذ کے روپیے کے درمیان مشترک تھا، غلبہ ظن سے اس کے ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جانے کی وجہ سے معول ہو گیا۔ اور اگر مطلق روپیہ ذکر کیا اور روپے چاندی کے اور کاغذ کے مالیت میں مختلف ہے، اور اگر مطلق روپیہ ذکر کیا اور روپے چاندی کے اور کاغذ کے مالیت میں مختلف ہے مگر رواج اور چلن دونوں کا یکساں ہے، کسی ایک کا چلن اور رواج دوسرے کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بیع فاسد ہوگی، کیونکہ مشترک میں عموم ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں مراد ہو۔
اس بئی معنی کہ مشتری کا جی چاہے چاندی کا روپیہ دے دے اور جی چاہے کاغذ کا، لا محالہ دونوں میں سے ایک ہی مراد ہو سکتا ہے، مگر رواج میں برابر ہونے کی وجہ سے کسی کو ترجیح حاصل نہیں، تو ثمن مجہول رہا اور ثمن کی مجہولی بے کو فاسد کر دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.